بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون الوقف شخصیتا معنویتا، وقف کا شخصی معنوی ہونا، یہ بات چل رہی ہے۔ حضرت نے بتلایا تھا کہ شخص معنوی یا شخص قانونی یا شخص حکمی یا شخص اعتباری، اگرچہ اس کا صراحتاً تذکرہ کسی نام کے ساتھ فقہا نے نہیں کیا ہے، لیکن ایسی صورتیں فقہ میں پائی جاتی ہے جس سے شخص معنوی کا تصور سامنے آتا ہے۔ ان میں دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دی، ایک بیت المال اور ایک مسجد۔ اب یہ تیسری چیز بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس کو وقف کہتے ہیں۔ النظیر الثالث الوقف، وقف کوئی چیز آپ اپنی ملکیت سے خارج کر کے صرف اللہ کے لیے دیتے ہیں، فقراء کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وقف جو ہے فإنه أهل للتملك والتملیک، حضرت کہتے ہیں کہ یہ مالک بننے اور دوسرے کو مالک بنانے کا اہل ہے۔ وكونه دائنا ومديونا، اور یہ اس بات کا بھی اہل ہے کہ وہ دائن بن جائے اور مدیون بن جائے۔ ويظهر ذلك من بقية عبارات الفتاوى الہندیہ المذکورہ، کہتے ہیں یہ ظاہر ہو جاتا ہے فتاوی ہندیہ کے عبارت مذکورہ کا بقیہ جو حصہ ہے اس سے یہ واضح ہو جاتی ہے یہ بات، المتعلقۃ بصرف غلۃ الوقف لنائبۃ، کہ آپ وقت کا جو غلہ ہے، وقت کی جو آمدنی ہے، وقف کی جو آمدنی ہے، یہ کسی حادثہ اور نائبہ، کسی مصیبت کے وقت جب آپ اس کو خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ اوپر حوالے میں گزر چکا، تو پھر یہ دائن بنے گا۔ کیا بنے گا؟ دائن بنے گا۔ اس کا ذکر اوپر ہوا نا، آگے کہتے ہیں اما مال الموقوف علی الفقراء، وہ مال جو فقراء کے اوپر وقف ہو، فهذا على ثلاثة اوجه، اس کی تین قسمیں ہیں، تین طریقے ہے کہ آپ اس کو خرچ کر لیں۔ نمبر ایک، محتاج اور فقراء کے اوپر آپ اس کو خرچ کریں۔ نمبر دو، اغنیاء اور مالداروں کی اولاد جو مسافر ہیں یا خود یہ مالدار کسی جگہ مسافر بن گئے اور آپ نے ان کے اوپر مال وقف خرچ کیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ مالداروں اور فقراء کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مالداروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، فقراء کے اوپر نہیں۔ تو پہلی دو صورتیں جو ہیں یہ تو جواز کی اور بلا قرض صحیح ہو جائیں گے، بلا قرض صحیح ہو جائیں گے، لیکن جو تیسری صورت ہے کہ آپ نے مالداروں کے اوپر اس کو خرچ کیا، یہ آپ کے اوپر قرض ہے وقف کا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہتے ہیں اما المال الموقوف علی الفقراء، وہ مال جو فقراء کے اوپر وقف ہو، فهذا على ثلاثة اوجه، اس کی تین صورتیں۔ والقسم الثانی یصرف علی وجہ القرض، دوسری صورت اس کو علی وجہ القرض صرف کیا جائے گا، یعنی مالداروں کے اوپر جب آپ نے اس کو خرچ کیا تو یہ مالداروں کے اوپر جو خرچ ہوگا یہ خرچ علی سبیل القرض، ٹھیک ہے۔ فیصیر دینا فی مال الفی، لہذا یہ مال فی کے اوپر دین بنے گا، کیونکہ مال فی آپ جو ہے نا مالداروں کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ نے والی اور حاکم وقت ہونے کے ناطے آپ نے اس کو خرچ کیا مالداروں پر، یہ مالداروں کو مال وقف تو مالداروں کا وہ نہیں ہے، مد نہیں ہے، آپ نے وقف کی مد سے مالداروں کے اوپر خرچ کیا، حالانکہ مالداروں کے اوپر خرچ کرنے کی مد جو ہے وہ مال فی ہے، لہذا اب یہ کیا ہوگا؟ قرض بنے گا مال فی کے اوپر۔ جب مال فی آپ کے پاس آئے گا تو اس سے سب سے پہلے وقف کا یہ قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ وقف دائن بن گیا اور مال فی اس کا مدیون بن گیا۔ کذا فی الواقعات الحسامیہ، وقد یستشکل، کبھی کبھی یہ سوال اور یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے، ان فقہاء الحنفیہ ذکروا ان الوقف لا ذمۃ لہ، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وقف کے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہوتا،
وقف کے لیے کوئی ذمہ نہیں ہوتا۔ فإنه بظاہرہ نفی صریح لکون الوقف شخصیت معنویہ، کہتے ہیں یہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے صریح نفی ہے اس بات کی کہ وقف شخص معنوی ہو، کہ جب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور اس کے لیے کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو یہ شخص معنوی نہیں بنا، شخص معنوی نہیں بنا۔ شخص معنوی تو وہ ہے جس کے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہو۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ وقف کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو شخص معنوی نہیں رہا۔ ولكن لو تأملنا السياق الذي وقع فيه نفي الذمة للوقف، حضرت کہتے ہیں اگر ہم غور و فکر کر لیں اس سیاق میں وقع فيه نفي الذمة للوقف، جس میں وقف کی ذمت کی نفی کر دی گئی ہے، یعنی جہاں پر یہ بات چلی اور اس بات کے درمیان میں وقف کی ذمہ کی نفی کر دی گئی ہے، کہتے ہیں اگر اس سیاق اور سباق کو دیکھیں گے لتبین انہم ذکروا ذلك على سبیل اشکال عقلی علی الاستدانۃ علی الوقف، تو اس سے یہ بات پتہ چلے گی کہ واضح ہوگی کہ علماء نے اس بات کو اس بنا پر ذکر کیا ہے علی سبیل اشکال عقلی، یہ ایک عقلی اشکال کی بنا پر، علی الاستدانۃ علی الوقف، آپ وقف کے اوپر کس سے قرض لیتے ہیں؟ بھئی وقف کی خاطر، وقف کے لیے، وقف کی مت کے لیے آپ کسی اور سے قرض لیتے ہیں، کسی مثال کے طور پر مال فی ہے، مال فی ہے، اب اس سے آپ مال اٹھا کر وقف کی مد میں خرچ کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے کیا کیا؟ قرض لے لیا آپ نے۔ یا مسجد ہے، آپ نے اس کے اوپر خرچہ ہے، آپ نے کیا کر دیا؟ کسی آدمی سے قرض لے لیا، بھائی مسجد کی ضرورت میں پوری کرتا ہوں، آپ کو پھر جب مسجد کے پیسے آئیں گے، وقف کے پیسے آئیں گے تو آپ کو میں دے دوں گا۔ اب یہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس بنا پر بعض حضرات نے کہا کہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقف کے لیے قرض لینا یہ استدانت علی الوقف ہے اور یہ صحیح نہیں۔ وجہ لأن الوقف لا ذمۃ له، اس لیے کہ وقف کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ جب آپ دوسرے سے قرض لے رہے وقف کے نام پر تو گویا کہ آپ وقف کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس ضمن میں ان لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ وأن هذا مقتضى القياس، اور یہ قیاس کا مقتضا بھی ہے۔ ولكنهم اجازوا بعد ذلك الاستدانة على الوقف بشروط للضرورت، لیکن بعد میں حضرات نے وقف کے لیے قرض لینا جائز قرار دے دیا ہے، بشروط، چند شروط کے ساتھ، للضرورت، ضرورت کی بنا پر۔ کبھی کبھی وقف کی مت کو بھی قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لہذا بعد میں علماء نے پھر کیا کیا؟ وقف کی مد میں قرض لینا انہوں نے جائز قرار دے دیا۔ ومعنى ذلك انهم اقروا ذمته استحسانا للضرورت، کہتے ہیں جب انہوں نے قرض لینے کو جائز قرار دے دیا تو گویا انہوں نے اقرار کر دیا اس بات کا کہ قرض کا ذمہ، وقف کا ذمہ ہوتا ہے اور یہ استحساناً ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی گویا کہ ہم نے قرض کے لیے ذمہ استحساناً ثابت کیا اور یہ ضرورت کی بنا پر۔ جاء فی در مختار، در مختار کے اندر ہے لا تجوز الاستدانۃ علی الوقف الا اذا احتج الیہ، کہتے ہیں وقف کے لیے قرض لینا جائز نہیں ہے الا اذا احتج الیہ، البتہ جب اس کی ضرورت ہو، لمصلحت الوقف، وقف کی مصلحت کی خاطر، تو پھر آپ قرض لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرض وقف کی چیز ہے، طوفان آیا، ہوائیں چلی یا کوئی اور مصیبت ایسے سامنے آئی کہ جس کی وجہ سے وہ وقف کا وہ مال متاثر ہو گیا، اب اس کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر خرچہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ ضائع ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کے پاس وقف کی مد میں سے کوئی اتنا رقم نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ اس کو تندرست کر سکیں، آپ اس کو ٹھیک کر سکیں، اس کی اصلاح کر سکیں، تو آپ کیا کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں اس ضرورت کی بنا پر آپ قرض لے سکتے ہیں کسی سے کہ بھائی جب وقف کا مال آئے گا یا وقف کی آمدنی جب آئے گی تو پھر آپ کو اس میں سے دے دیا جائے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ مثال کے طور پر وقف کی دکان ہے، اب آمدنی چلی، طوفان آیا، وہ
دکان گر گئی، خراب چٹل میدان بن گیا. اب وہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ اگر آپ اس کو آباد نہیں کریں گے تو وقف کی یہ جو آمدنی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، فقراء اور مساکین کی ضرورتیں وہ بھی پوری نہیں ہو سکیں گی پھر. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے لیے قرض لے لیا اور دکان وغیرہ دوبارہ بنا لی اور اس کی آمدنی آنا شروع ہو گئی اور اس سے آپ نے کیا ہے قرض کو ادا کر دیا. تو یہ مسئلات ہیں نا. وقال ابن عابدین تحت، علامہ شامی نے اس عبارت کے نیچے لکھا ہے قول لا تجوز الاستدانہ علی الوقف، حضرت کا یوں کہنا کہ وقف کے لیے قرض لینا جائز نہیں ہے، اے ان لم تکن بامر الواقف، جب واقف کی اجازت سے نہ ہو تو پھر قرض لینا جائز نہیں. وہذا بخلاف الوصیہ، یہ وصی کے برخلاف ہے. فإن له ان يشتري اليتيم بنصیحۃ بلا ضرورہ، وصی کے لیے جائز ہے کہ وہ یتیم کے لیے ادار پر بغیر ضرورت کے بھی کوئی چیز خریدنا چاہے تو لے سکتا ہے. لأن الدین لا يثبت ابتداء الا فی الذمہ، اس لیے کہ دین ابتداء یہ ثابت نہیں ہوتا مگر ذمہ میں، یعنی اس کے انسان کی ذمہ کے اوپر پڑ جاتا ہے. والیتیم له ذمۃ صحیحہ، جبکہ یتیم کے اوپر کے لیے کیا ہے ذمہ صحیحہ ثابت ہے، یعنی یتیم کے اوپر قرض وغیرہ آ سکتا ہے. وہ معلوم اور معلوم بھی ہے، فتتصور مطالبتہ، لہذا اس کے مطالبے کا بھی تصور کیا جائے گا. یعنی جب اس کے اوپر ذمہ آ سکتا ہے تو ذمہ کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے، ذمہ کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے. اما الوقف فلا ذمۃ له، وقف کے لیے کوئی ذمہ نہیں ہے. والفقراء وان كان لهم ذمہ، فقراء کے لیے اگرچہ ذمہ ہے لیکن لکثرتهم لا تتصور مطالبتهم، لیکن چونکہ فقراء تو بہت زیادہ ہے لہذا ان سے مطالبے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ کس کس سے مطالبہ کریں گے؟ فلا يثبت الا على القیم، لہذا ذمہ داری جب آئے گی تو کس پر آئے گی؟ متولی پر آئے گی، قیم پر آئے گی. وما وجب علیہ لا يملك قضاءه من غلۃ الفقراء، اور جو کچھ اس قیم کے اوپر واجب ہو، لا يملك قضاءه، وہ اسی قضاء کا مالک نہیں ہے، من غلۃ، غلے سے، للفقراء، جو کس کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے جو آمدنی ہے اس سے اس کو ادا نہیں کر سکتا. لہذا انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اب وہ قرض نہیں لے سکتا، قرض نہیں لے سکتا. وهذا اشکال عقلی یوجب الا يجوز استدانة الوقف في حال من الاحوال، کہتے ہیں یہ عقلی اشکال ہے اس بات کو واجب کرتا ہے کہ الا يجوز استدانة الوقف، کہ وقف کے لیے قرض لینا فی حال من الاحوال، کسی بھی حالت میں جائز نہ ہو. ضرورت ہو تو بھی جائز نہ ہو، غیر ضرورت ہو تو بھی لینا جائز نہ ہو. سمجھ گئے بھائی علامہ شامی نے جو ذکر کیا نا، اور اوپر والے جو یہ قول لا تجوز الاستدانۃ علی الوقف، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وقف کے لیے کس سے قرض لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ ذمہ فقراء کے اوپر پڑتا ہے، فقراء کثیر ہے، ان سے مطالبہ نہیں ہو سکتا. جب مطالبہ نہیں ہو سکتا تو پھر جو ہے قرض بھی لینا جائز نہیں ہوگا. قیم سے آپ اگر قرض کا مطالبہ کریں گے تو یہ اوپر ذکر ہوا کہ لا يملك قضاءه من غلۃ، قیم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وقف کی آمدنی سے قرض کی ادائیگی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وقف کی آمدنی فقراء کی ہے، قیم اس کو قرض پر نہیں دے سکتا. لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقف کے لیے قرض لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ولا يجوز للقیم اذا استدان الوقف ان يرجع على غلۃ الوقف، اور یہ قیم کے لیے یعنی وقف کے نگران کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ وقف کے لیے بالفرض قرض لے لے ان يرجع على غلۃ الوقف، تو اس وقف کی آمدنی پر رجوع کر لے، یہ اس کے لیے جائز نہیں. یعنی اگر قرض لے لیا تو پھر اس کی ادائیگی وقف کی آمدنی سے نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے جائز نہیں. ولیکن قال ابن عابدین تعلیقا علیہ، یہ تو ہو گئی بات کی شرح جو علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے اس عبارت کے نیچے کر دی. آگے ولیکن قال ابن عابدین تعلیقا علیہ، لیکن حضرت نے اس کے اوپر کیا ہے تعلیق یعنی حاشیہ چڑھاتے ہوئے یہ کہا وہذا هو القیاس، یہ قیاس. کیا مطلب؟ یہی بات قیاس کے عینی موافق ہے کہ وقف کے لیے قرض نہیں لیا جا سکتا، اگر لے لیا تو وقف کی آمدنی سے اس کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی.
لیکنہ ترک عند الضرورہ، لیکن اس قیاس کو ضرورت کی وجہ سے ترک کیا گیا ہے، کما ذکرہ ابو اللیث والمختار، جیسے کہ ابو اللیث نے اس کو ذکر کیا ہے اور یہی مختار ہے، انہ اذا لم یکن من الاستدانہ بد، جب قرض کی ضرورت نہ ہو، جب قرض کی ضرورت ہو، تجوز بامر القاضی ان لم یکن بعیدا عنہ، تو پھر کیا ہے، جائز ہے قاضی کی اجازت سے، اگرچہ قاضی کوئی دور وغیرہ نہ ہو، بات سمجھ میں نہیں، پھر کیا کر سکتا ہے، قرض لے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرض کے بغیر جب کام نہیں چلتا، وَإِن لَمْ يَكُن مِّنَ الْإِسْتِدَانَةِ بُدٌّ، کہ جب قرض کے بغیر کوئی دوسرا راستہ موجود ہو نہیں ہے، تو پھر قاضی کے حکم سے قرض لینا جائز ہے۔ وما ذکر ابن عابدین، کہتے ہیں جو کچھ ابن عابدین نے ذکر کیا، اتفق علیہ الفقہاء المتاخرون، اسی کے اوپر فقہاء متاخرین کا اتفاق ہے، من جواز الاستدانۃ الوقف عند الحاجۃ بشروط، کہ وقف کے لیے قرض لینا ضرورت کے وقت چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ ولیس معنی ذلك الا ان قیاس کون الوقف لا ذمۃ له ترک لمصلحۃ الوقف، کہتے ہیں ضرورت کے وقت وقف کے لیے قرض کو جائز قرار دینے کا اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہے، الا ان قیاس کون الوقف لا ذمۃ له، کہ یہ بات جو قیاس کے موافق ہے کہ وقف کے لیے کوئی ذمہ نہیں ہے، ترک لمصلحۃ الوقف، اس بات کو وقف کی مصلحت کی خاطر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کون سی بات کو؟ کہ وقف کا کوئی ذمہ نہیں ہوتا، وقف کا کوئی ذمہ نہیں ہوتا، لہٰذا جب وقف کا کوئی ذمہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے قرض نہیں لیا جا سکتا، یہ بات ضرورت کی وجہ سے چھوڑ دی گئی۔ اب سمجھ گئے؟ فعتبرت للوقف ذمۃ، لہذا جب لا ذمۃ للوقف اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو ترک کیا گیا ضرورت کی بنا پر، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فعتبرت للوقف ذمہ، لہذا وقف کے لیے ذمے کا اعتبار کیا گیا، یعنی وقف ضامن بن سکتا ہے، ذمہ دار بن سکتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے، اس کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے، اس کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے۔ ثم ان بعض الفقہاء، پھر بعض فقہاء نے حاولوا، ارادہ کیا، الا یخرجوا من قیاس کون الوقف لا ذمۃ له، اس بات سے باہر نہ نکلے کہ وقف کی کوئی ذمہ داری نہیں، بقدر الامکان، جہاں تک ممکن ہو، یعنی اس اصول سے باہر ہمیں، بعض علماء نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم اس اصول سے باہر نہ نکلے۔ اصول کیا؟ لا ذمۃ للوقف، کہ وقف کے لیے کوئی ذمہ نہیں ہے، یہ ہے اصول۔ اب ضرورت کی وجہ سے یہ اصول ترک کیا گیا نا، ضرورت کی وجہ سے اس اصول کو کیا کیا؟ ترک کیا۔ حضرت کہتے ہیں بعض فقہاء نے یہ ارادہ کیا، یہ چاہا کہ ہم بقدر امکان، جہاں تک ممکن ہو، ہم اس اصول کو ترک نہ کریں، اور بات وہی رہے کہ وقف کے لیے کوئی ذمہ نہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اس اصول کو لاگو رکھیں، نافذ رکھیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اب ضرورت بھی پوری کرنی ہے اور اصل کو بھی باقی رکھنا ہے، ضرورت بھی پوری کرنی ہے اور اصل کو بھی باقی رکھنا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ففسروا جواز الاستدارہ عند الضرورہ، تو انہوں نے تفسیر کی کہ ضرورت کے وقت قرض لینا جائز ہے، بأن الذي يستدين هو القیم، پھر انہوں نے کیا کہا؟ یہ جو قرض لے رہا ہے نا، کون لے رہا ہے؟ قیم لے رہا ہے، متولی لے رہا ہے، وهو الذي يقضي الدين من ماله، اور وہ قرض کی ادائیگی اپنے مال سے کرے گا۔ ثم يرجع على غلة الوقف، پھر وقف کی امنی کی طرف رجوع کرے گا۔ کیا مطلب؟ ان حضرات نے یہ کہا کہ ہم ذمہ داری وقف کے اوپر نہیں ڈالیں گے، ہم ذمہ داری ڈالیں گے وقف کے نگران کے اوپر، کہ بھائی تم خود اپنے لیے قرض لے لو اور وقف پر خرچ کرو، پھر جو ہے نا اس کی ادائیگی اپنے مال سے کرو، اور جب قرض کی امنی، جب وقف کی امنی آنے لگے تو اس امنی سے اپنا خرچہ وصول کرو۔ تو بات سمجھ میں نہیں؟ آپ نے جو قرض ادا کیا ہے وہ قرض پھر کس سے وصول کرو؟ وقف سے وصول کرو۔ وَلَعَلَّهُمْ اخْتَارُوا هَذَا الطَّرِيقَ لِيَكُونَ الدَّائِنُ وَالْمَدِينُ هُوَ الْقَيِّمُ،
حضرت کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اس طریقے کو اس لیے اختیار کیا تاکہ دائن اور یہ مدیون کون بنے؟ قیم بن جائے، وقف نہ بنے، وقف نہ بنے۔ ولیکن هذا التوجیہ فی اشکالان قویان، لیکن کہتے ہیں اگر اس توجیہ کو ہم تسلیم کر لیں تو اس کے اندر بڑی دو اشکالات۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی متولی نے قرض لیا ہے وہی مدیون ہے، اگر وہ کسی کو قرض دیتا ہے تو وہی دائن ہے، وقف نہ مدیون ہے اور نہ دائن۔ اگر اس بات کو ہم تسلیم کر لیں، حضرت کہتے ہیں تو اس کے اندر دو اشکالات آئیں گے۔ نمبر 1، الاول انه لو تقرر ان الدین فی ذمۃ الناظر، اگر یہ بات مستحکم ہو جائے، مان لی جائے کہ دین جو ہے یہ ناظر یعنی وقف کے دیکھ بھال کرنے والے قیم، نگران یا متولی کی ذمہ ہے، ولیس فی ذمۃ الوقف، وقف کی ذمہ میں نہیں ہے، فلو عزل ذلک۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں ابھی حضرت کہتے ہیں کہ فرض کر لو یہ نگران تو حکومتی وقف نے اس وقف کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیا ہے، اب اس نے لے لیا کسی سے قرض وقف کے لیے قرض لے لیا، تم نے کہا کہ وقف کے لیے قرض لینا جائز نہیں ہے، یہ قرض کس پر آئے گا؟ نگران پر آئے گا۔ اب اس قرض لینے کے بعد نگران کو حاکم وقت نے کیا کر دیا؟ معزول کر دیا۔ کیا کر دیا؟ معزول کر دیا، یا متولی نے اس کو کہا کہ میں نے آپ کو جو ہے نا وہ اس کے نگران بنا دیا تھا، اب میں تیری نگرانی کو ختم کر دیتا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ وجاء ناظر آخر، دوسرا نگران آ گیا، فلا يمكن مطالبة الناظر الثاني۔ اب آپ جس نے قرض دیا ہے وہ کس سے مانگے بھائی؟ اگر پہلے سے مانگتا ہے ٹھیک ہے، وہ تو کہے گا کہ بھائی میں نے اس کے لیے لیا تھا، اسی کے اوپر خرچ کیا ہے، میں کیوں دوں؟ دوسرے مطالبہ کرتا ہے، وہ کہے گا کہ بھائی آپ نے مجھے تو دیا ہی نہیں ہے، آپ نے مجھے تو دیا ہی نہیں۔ فلا يمكن مطالبة الناظر الثاني، لہذا دوسرے نگران سے وہ قرض دینے والا مطالبہ اپنے قرض کا نہیں کر سکے گا۔ ويجب ان يتجه المطالبة دائما الى الناظر الاول الذي عقد الاستناد، یہاں لازم ہوگا کہ یہ مطالبہ ہمیشہ کے لیے نگران اول سے ہوتا رہے، الذي عقد الاستدانہ، جس نے قرض لے لیا تھا۔ ولو مات، اگر وہ مر جائے، تنتقل المطالبہ الى ورثته، ورثہ کی طرف یہ مطالبہ منتقل ہو جائے گا۔ وهذا باطل بداہۃ، کہتے ہیں یہ تو بداہۃ باطل بات ہے کہ بھئی اس نے قرض لے لیا تھا، آپ نے یہ تو نہیں لیا تھا نا، اب اس کی ذمہ کیوں ڈال رہے ہو؟ ایک بات۔ والاشکال الثانی، دوسرا اشکال، ان هؤلاء الفقهاء، کہ یہ جو فقہاء کرام ہیں جو کہتے ہیں کہ نگران اپنی ذمہ داری پر قرض لے اور دیں، وقف پر کوئی قرض نہیں ہوگا، وقف پر کوئی قرض نہیں ہوگا، کہتے یہی فقہاء کرام اس بات پر متفق ہے علی انه اذا ادى الناظر الدین الى الدائن من ماله، کہ یہ ناظر جب قرض کی ادائیگی کرے مقرض کی طرف من مالی، اپنے مال سے، فإنه يحق له الرجوع على غلة الوقف، تو اس کے لیے حق ہے کہ وہ وقف کی آمدنی پر رجوع کر لے۔ اپنے مال سے قرض ادا کر دیا تو اب کہاں سے وصول کرے؟ وقف کی آمدنی سے وصول کرے۔ وهذا ينافي كونه لا ذمة له، اب یہ وقف کی آمدنی کی طرف رجوع کیوں کرتا ہے؟ اور وقف کی آمدنی سے اس کی ادائیگی ہوگی کیسے جب تک آپ اس کے لیے ذمہ نہیں مانیں گے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ لہذا ان کی یہ بات خود کہ وہ وقف پر رجوع کرے اپنے پیسوں کی وصولی کے لیے، یہ بات ان کی پہلی بات کی منافی ہے۔ کون سی بات کی؟ کہ لا ذمۃ لہ۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ لأن القياس الذي ذكره هلال رحمه الله، اس لیے کہ وہ قیاس جس کو ہلال رحمہ اللہ نے ذکر کیا، والذی نقلناه عن ابن عابدین، جس کو ہم نے ابن عابدین کے حوالے سے نقل کیا ہے، یصرح، وہ اس بات کی تصریح کرتا ہے بأن الدین لا يثبت الا على القیم، کہ دین صرف قیم اور نگران کے اوپر لازم ہوتا ہے، وما وجب علیہ لا یملک قضاءه من غلۃ للفقراء، اور جو قیم کے اوپر لازم ہے اس کا وہ مالک نہیں ہے کہ اس کی ادائیگی اس آمدنی سے کرے جو فقراء کے لیے مخصوص ہے۔ فلما ثبت له الرجوع، جب نگران کے لیے رجوع ثابت ہو گیا علی غلۃ الوقف، وقف کی آمدنی پر، فلیس ذلک، تو اس کا مطلب نہیں ہے سوائے اس کے الا لانہ مدین للناظر، کہ اب یہ وقف ناظر کا مدیون ہے،
آپ اس کو ناظر کا مدیون قرار دے دیں یا کسی اور کا مدیون قرار دے دیں، ہے تو مدیون، ہے تو مدیون۔ فانتقض القول بأنه لا ذمۃ له، لہذا ان کی یہ بات ٹوٹ گئی کہ وقف کی کوئی ذمہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے۔ ومن الفقهاء من لم يذهب الى هذا التأويل، اور وہ فقہاء کرام جنہوں نے اس تعویل کی طرف ذہاب نہیں کیا، یعنی وہ اس تعویل کی طرف نہیں گئے، بل جعل الوقف نفسه مدینا بصفت مباشرۃ، بلکہ انہوں نے بذات خود وقف ہی کو مدیون قرار دے دیا۔ ويتبين ذلك ما ذکر فی تنقیح الحمیدیہ، کہتے ہیں یہ بالکل ظاہر ہو جاتا ہے اس بات سے جو تنقیح الحمیدیہ کے اندر ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ فی ناظر علی مسجد، ایک مسجد کا نگران ہے، وللمسجد وقف، اور اس مسجد کے لیے وقف املاک بھی ہے، دکانیں ہوتی ہیں وقف، بات سمجھ میں، جس سے امنی ہوتی ہے مسجد کے اوپر خرچ ہونے کے لیے۔ فأذن الناظر لحصریج، اب ناظر نے کیا کیا، نگران نے چٹائی یا کوئی کام کرنے والا آدمی اس کو کیا کیا، ان یکسو المسجد، کہ وہ مسجد کے اوپر چادر وغیرہ چڑھائے، مسجد کے اوپر کیا چڑھائے، چٹائیاں چڑھائیں، مسجد کے لیے چٹائیاں لے کر آئے، یا اس کے اندر کوئی کام کر لے، چھت چڑھائیں۔ ويكون ثمن الحصير من رع الوقف، اور اس کو یہ بتلا دیا آپ کو چٹائیاں چڑھانے اور کیا ہے مسجد کے اندر کام کرنے کا جو معاوضہ ہوگا وہ آپ کو وقت کی امنی سے دیا جائے گا، یعنی مسجد کے مال سے دیا جائے گا، جیسے کہ عمومی طور پر دیا جاتا ہے۔ مسجد میں جتنا کام ہوتا ہے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وقت میں امنی ہوتی ہے نا، لوگ مسجد کو وقت چندہ دیتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو اس سے مسجد کا کام چلتا ہے۔ والحال ان الناظر الاول، اچھا، ويكون ثمن الحصير من ريع الوقف، ففعل، اس نے ایسا کر دیا، یعنی چٹائی چڑھانے والے نے چٹائیاں چڑھا دی، یا چھت چڑھانے والے نے چھت چڑھا دی، کام کرنے والے نے کام کر دیا ہے، بات چھوڑ دیا، حصیر ہو کوئی ہو۔ وعزل الناظر، اب جس آدمی نے، جس نگران نے اس کام کرنے والے کو یہ ذمہ داری دی تھی، اب وہ نگران کیا ہو گیا، معزول ہو گیا۔ ثم تولى ناظر، دوسرا نگران آ گیا، وهو الى الان ناظر، اور وہ ابھی تک کیا ہے، نگران ہی ہے۔ والحال ان الناظر الاول لم يتناول من ريع الوقف شيئا، حال یہ ہے کہ ناظر اول نے وقف کی آمدنی میں سے کوئی چیز اب تک حاصل نہیں کی۔ فهل يلزم الناظر الثانیہ تلخیص حق الحصری، تو اب کیا یہ لازم ہوگا دوسرے نگران کے اوپر کہ وہ اس حصری یعنی چٹائی لگانے والے کے اس حق کو وقف کی آمدنی سے خلاص کر دیں، لأن حقه معلق بريع الوقف، اس لیے کہ چٹائی لگانے والے کے حق جو ہے وہ وقف کی آمدنی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے ساتھ معلق ہے۔ ام یلزم الناظر الاول، یا یہ ناظر اول کی ذمہ داری ہے کسی بھی صورت میں اب وہ اس آدمی کو کیا دے دے، اس کی جو وہ حق بنتا ہے وہ ادا کر لے۔ الجواب لشیخ ناصر الدین اللقانی، کہتے ہیں یہاں جو جواب دیا ہے شیخ ناصر الدین اللقانی رحمہ اللہ نے، انہوں نے یہ جواب دیا ہے یلزم الناظر الثانی ترخیص حق الحصری، ناظر ثانی کے اوپر لازم ہوگا کہ بھائی حصری کا یہ حق اس کو چکائے، اس کو جو کام اس نے کیا ہے، اگرچہ وہ پہلا نگران باقی نہیں رہا، نیا نگران آ گیا، لیکن نئے نگران کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ حصری کو اس کا حق دے دے۔ وَدَفْعُهُ لَهُ مِنْ رَيْعِ الْوَقْفِ، اور یہ دینا کہاں سے، وقف کی آمدنی سے ہوگا۔ وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ النَّاظِرَ الْأَوَّلَ، یہ ناظر اول کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو وقف کے لیے اس نے آدمی کو لگا دیا تھا، مسجد میں اس نے کام کر دیا، اب وہ خود معزول ہو گیا، اب جو ہے نا اس کی آ جائے گی اس پر نہیں، حیث عزلہ، وہ معزول ہو گیا۔ ووافقه سیدی الجد والشیخ تقی الدین الحنبلی تغمدهم اللہ تعالی برحمتہ فتبع الشلبی من الوقت، کہتے ہیں اسی کی موافقت کی ہمارے جد نے اور شیخ تقی الدین رحمہ اللہ نے۔ وهذا يدل على ان الثمن كان في ذمة الوقت، کہ جب یہ نگران ثانی حصری کا حق ادا کرنے کا ذمہ دار ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کام اس حصری نے کیا اس کا جو خرچہ، اس کا جو حق ہے وہ اسے فی ذمۃ الوقف، وقف کے ذمہ میں ہے، منزل بدایہ ابتدا ہی سے، گویا کہ وہ جب بھی مثال کے طور پر آپ نے الیکٹریشن لے کر آئے، اب بس سمجھ اس نے
مسجد کے یہ بجلی وغیرہ کی فٹنگ کا کام کر دیا. اب جس نگران نے اس کو اس فٹنگ پر لگا دیا تھا وہ نگران معزول ہو گیا, دوسرا نگران آیا, اور دوسرے نگران نے جب الیکٹریشین نے کام کر دیا تو دوسرے نگران پیسے دے گا یا نہیں دے گا بھائی؟ دے گا نا. تو کہاں سے دے گا؟ وقف کی مال سے دے گا نا. تو پتہ چلا کہ اس الیکٹریشن کے ابتدا ہی سے اس وقف کے اوپر ہی ذمہ دار. ٹھیک ہے. وکان الناظر الاول عاقدا بالنیابۃ عنہ, اور یہ ناظر اول جو تھا یہ صرف اور صرف نائب بن کر عقد کرنے والا تھا. ولما جاء الناظر الاخر, جب دوسرا ناظر آ گیا, والدین باق فی ذمۃ الوقف, دین اب تک کیا ہے؟ وقف کی ذمہ میں باقی ہے. وجب علی الناظر الثانی تخلیصه, لہذا اب کیا ہے ناظر ثانی کے اوپر اس کو چھڑانا یہ لازمی ہے. لأنه الآن متول للوقف, اس لیے کہ اب یہ ناظر ثانی وقف کا متولی ہے. رغم انه لم يكن طرفا في الاستدانہ, ہاں اتنی سی بات ہے کہ قرض لینے میں یہ ایک طرف نہیں بنا ہوا تھا, مطلب یہ ہے کہ یہ عاقد نہیں تھا. والحاصل ان اجازت الاستدانہ علی الوقف, حاصل یہ ہے کہ وقف کے اوپر قرض لینے کی اجازت بأي شرط کان, کسی بھی شرط کے ساتھ ہو, وفی أي حال کان, کسی بھی حال میں ہو, اعتراف بأن له ذمۃ فی تلک الحالہ, یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ وقف کے اوپر ذمہ داری ہے. وقف کے اوپر کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. وأنه يصبح مدینا, جب وقف کے اوپر ذمہ داری ہے اور وقع ہوئی کے املاک سے اس کی امنی سے اس کی ادائیگی ہوگی تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ انه يصبح مدینا, کہ یہ مقروض ہے, یہ مقروض ہے. وهذا هو معنى كونه شخصیت معنویتا, یہی تو مطلب ہے کس کا؟ شخصیت معنوی کا. ويتبع من هذه النظائر, کہتے ہیں ان نظائر سے یہ بات واضح ہو گئی ان تصور الشخصیہ المعنویہ اب الحکمیہ, کہ شخصیت معنویہ یا شخصیت حکمیہ کا جو تصور ہے, وَإِن لَمْ يُذْكَرْ بِهَذَا الْاسْمِ, اگرچہ اس کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ نہیں ہے, الا فی عبارت الرملی, البتہ رملی کی عبارت میں اسی نام کے ساتھ ذکر ہے. ولیکن مدلولہ موجود فی عدۃ مسائل الفقہیہ, کہتے ٹھیک ہے یہ نام تو موجود نہیں ہے لیکن اس کا مدلول کئی مسائل کے اندر موجود ہے. فإن وقع عقد من شخصیت حکمیت, اب یہ بات ہو گئی, یہ بات ثابت کر دی کہ شخصیت معنویہ کا وجود ہے, شخصیت قانونی, شخصیت اعتباری یا شخصیت حکمی, یہ ساری چیزیں ایک حقیقت ہے اور موجود ہے. یہ تو ابھی تک دلائل اس بات پر دی. اب آگے احکام بیان کر رہے ہیں کہ شخصیت معنویہ نے اگر کچھ کر دیا, اس کے اوپر ذمہ داری پڑی تو کیا ہوگا آگے. بین وقع عقد من شخصیت حکمیت, کہتے ہیں اگر شخصیت حکمیہ کی طرف سے کوئی عقد ہو جائے, فلا يمكن ان يكون انشاء العقد من قبلها, اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ شخص قانونی یا شخص حکمی ہی عقد کرے, کیونکہ یہ تو خود متکلم نہیں. لکونها شخصیت اعتباریۃ لا تعبیر لها, اس لیے کہ یہ ایک فرضی شخص ہے جو خود بول نہیں سکتا, خود تعبیر نہیں کر سکتا. فإن الذي يقوم بإنشاء العقد نيابة عنها والشخص الحقيقي, جو عقد کرتا ہے اس شخص قانونی سے نائب بن کر, والشخص الحقيقي کہتے ہیں وہ شخص حقیقی ہے, المخول بذلك شرعا او عرفا, جو اس کا ذمہ دار ہے شریعت کے اعتبار سے یا عرف کے اعتبار سے. مطلب یہ ہے کہ یہ شخص قانونی خود تو عقد نہیں کر سکتا نا, لیکن ایک آدمی جو واقعی حقیقی اعتبار سے ایک آدمی ہے, ایک شخص حقیقی ہے, وہ نائب بن کر کیا کرتا ہے؟ عقد کرتا ہے, اور وہی اس کا ذمہ دار ہے, یا تو شریعت کے اعتبار سے ذمہ دار ہے, المخول, مخول کہتے ہیں ذمہ دار کو, یا عرف کے اعتبار سے ذمہ دار ہے. فالمخول بذلك فی بیت المال هو الامام, اب یہ ذمہ دار بیت المال کے اندر کون ہے؟ امام ہے. اچھا, او من خوله الامام بذلك, یا تو خود امام ہے یا امام نے جس کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے وہ ہے. وفی المسجد والاوقاف الاخرى المتولی اب الناظر, اور مسجدوں میں اور دوسرے اوقاف میں ذمہ دار کون ہے؟ متولی ہے یا نگران ہے. ولکنہم یعقدون بالنیابۃ عن تلک الشخصیت المعنویہ, لیکن یہ سارے لوگ چاہے امام کی صورت میں ہو, چاہے امام کی طرف سے مقرر شدہ شخص کی صورت میں ہو, چاہے متولی کی صورت میں ہو, چاہے نگران کی صورت میں ہو, یہ سارے کے سارے لوگ عقد کرتے ہیں
اس شخص معنوی کی طرف سے. ولذلك ترجع آثار العقد وحقوقه والتزاماته الى تلك الشخصیت المعنویہ. یہی وجہ ہے کہ عقد کے تمام نتائج، عقد کے تمام حقوق، عقد کے تمام التزامات ایسی شخصیت معنویہ کی طرف لوٹیں گے، ذمہ داریاں ساری اس کے اوپر پڑیں گی. ولیس الى الشخص الحقیقی الذي تولى العقد، اس کی طرف حقوق نہیں جائیں گے جو نائب بن کر عقد کرتا ہے. اس کی طرف حقوق نہیں جائیں گے جو نائب بن کر کیا کرتا ہے؟ عقد کرتا ہے. وهذا مثل ولی الصبی، کہتے ہیں یہ جو ناظر ہے، متولی ہے، یا وقت امام ہے، یا وقت امام کی طرف سے مقرر شدہ شخص جو ہے، یہ صبی بچے کے ولی کی طرح ہے. کما ذکر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا فی قولہ الذی ذکرناہ فی بدایت هذا البحث، اس قول کے اندر جو ہم اس بحث کے شروع میں ذکر کر چکے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو بیت المال کے اندر کیا بنا دیا ہے؟ ولی یتیم کی طرح بنا دیا ہے. تو یہ وقف اللہ کا مال ہے، میں اس کا کیا ہوں؟ ولی الیتیم کی طرح ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے. وقت کثرت فی القوانین الوضعیہ المعاصرہ الشخصیات المعنویہ، یہ پوائنٹ کی بات ہے. کہتے ہیں قوانین وضعیہ کے اندر شخصیاتی معنویہ کا وجود آج کل بہت زیادہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شخص معنوی قرار دے دیے. مثل الشرکات المساہمہ، جیسے کہ شرکات مساہمہ ہے. شرکات مساہمہ جانتے ہو؟ جوائنٹ سٹاک کمپنیز. وہ کمپنی ہوتی ہے جس میں رأس المال کے اندر کچھ لوگ شریک ہوتے ہیں، اور جتنا حصہ کسی کا رأس المال کے اندر ہوتا ہے اتنے حصے کے بقدر وہ نفع و نقصان کے اندر شریک ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 10 لاکھ دیے، ایک آدمی نے 5 لاکھ دیے، ایک آدمی نے 3 لاکھ دیے، ایک آدمی نے 1 لاکھ دیے. تو ہر ایک آدمی اپنے پیسے کے بقدر نفع اور نقصان میں اس کمپنی کے اندر شامل ہے. گویا کہ اس کمپنی کے اندر جس نے 1 لاکھ روپے دیے تو گویا کہ 1 لاکھ روپے کا حصہ ہے. ابھی نفع ہوگا تو 1 لاکھ روپے کے حساب سے اس کو نفع دیا جائے گا، نقصان ہوگا تو 1 لاکھ روپے کے حساب سے اس کے اوپر نقصان ڈالا جائے گا. جس نے 5 لاکھ دیے تو اس کے اوپر 5 لاکھ روپے کے حساب سے نفع، اور 5 لاکھ روپے کے اعتبار سے اگر نقصان ہو جائے تو نقصان ڈال دیا جائے گا. سمجھ گئے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرکات المساہمہ. والجہات الاجتماعیت الاخرى کارپوریشنز، اس طرح دیگر اجتماعی جو جماعتیں ہیں ان کا بھی یہ حکم ہے. جو یہ جہات اجتماعیت الاخرى کارپوریشن، یہ وہ جماعتیں ہوتی ہیں جو شخص حکمیہ کی بنا پر کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتلا دیا تھا، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، جمعیت اسلام میں فلاں، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ شخص قانونی ہے، یا شخص اعتباری ہے، یا شخص حکمی ہے. اس طرح جو ہے تاجروں کی انجمنیں ہیں، اسی کے لیے جو ہے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اسی کا جو ہے نا حساب کتاب ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے اشخاص قانونی ہے، اشخاص معنوی ہے. وَإِنَّ إِنشَاءَ الْعُقُودِ مِنْ قِبَلِهَا إِنَّمَا يَتِمُ مِنْ قِبَلِ الَّذِي فُوِّضَ إِلَيْهِ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ. کہتے ہیں اس میں عقود تام ہوں گے، نافذ ہوں گے یا وجود میں آئیں گے. إِنَّمَا يَتِمُ مِنْ قِبَلِ الَّذِي فُوِّضَ إِلَيْهِمُ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ. یہ ان لوگوں کی طرف سے تام ہوں گے جن کی طرف یہ حق ڈال دیا گیا ہے. اب جو جماعت کا امیر ہوگا، بات سمجھ میں نہیں ہے، جب وہ عقد کرے گا تو وہ اس کے اوپر ذمہ ہو جائے گا. یہ بات تنبیہ ما ذکرناہ فی موضع شخصیت المعنویہ. کہتے ہیں ہم نے جو شخصیت معنویہ کے باعث میں جو کچھ ذکر کیا، یقتصر علی بیان حکمها فی انشاء العقود. کہتے ہیں یہ صرف انشاء عقود میں اس کے حکم کے ساتھ مختصر ہے. یعنی مطلب یہ ہم نے یہاں تک جو بحث کی جو کچھ بھی ذکر کیا، یہ اس کے عقد کے نافذ ہونے نہ ہونے، منعقد ہونے نہ ہونے سے متعلق بات سے بس. وَقَوْنُهَا صَالِحًا لِلتَّمَلُّكِ وَقَوْنِهَا دَائِنًا أَوْ مَدِينَةً. اور صرف اس بات سے متعلق ہے کہ یہ مالک بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. وَقَوْنُهَا دَائِنَةً أَوْ مَدِينَةً، اور اس بات کی بھی صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ دائن ہو یا مدین بن جائے. وَإِنَّ الْقَوَانِينَ الْوَضْعِيَّةَ قَدْ أَعْطَتْهَا خَصَائِصَ أُخْرَى. کہتے ہیں قوانین وضعیہ نے شخص قانونی کو اور بھی بہت سارے امتیازات دیے ہیں، بہت سارے خصوصیتیں دی ہیں.
لیکن کہتے ہیں ولیس المراد من اعتراف بوجود المعنوی، کہتے ہیں اس کے وجود معنوی کو مان لینے سے یہ لازم نہیں آتا ان اثبات جمیع الخصائص التي تمنحها القوانین الوضعیہ مقبولۃ شرعا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دور حاضر کے قوانین وضعیہ نے اس شخص قانونی کو جو کچھ بھی امتیاز دیا ہے وہ سب کے سب شرعی طور پر مقبول ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ سمجھ گئے اس بات کی؟ یہ گہری بات ہے۔ حضرت بتلاتے ہیں کہ میں نے یہ بات ثابت کر دی کہ شخص قانونی کا وجود ہے، شخص حکمی کا وجود ہے، شخص اعتباری کا وجود ہے۔ البتہ قوانین وضعیہ میں اس شخص قانونی کے اوپر جو کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی، اس کو جو امتیازات دیے گئے، ان کے جو خصائص ان کے طرف منسوب کیے گئے، ان سب کو ماننا کوئی لازمی نہیں ہے۔ اور ہمارے اس شخص قانونی کو ماننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے وہ تمام خصائص بھی تسلیم کیے، تمام خصائص بھی تسلیم کیے۔ ہم ان تمام خصائص کو تسلیم نہیں کرتے، جو شریعت کے مطابق ہوگی ہم مانیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں مانیں گے۔ البتہ اتنی سی بات ہے کہ شخص قانونی کا وجود ہے بس۔ بل تجب دراستها مستقلة حسب ماد الشریعت الاسلامیہ واحکامها، کہتے ہیں پھر اس کے دراست یعنی اس کے پر غور و فکر کرنا ہے مستقل طور پر حسب مبادئ الشریعت الاسلامیہ واحکامها، شریعت کی بنیادوں اور اس کے احکام کے مطابق، کہ جو خصائص قوانین وضعیہ نے اس شخص قانونی کے لیے مقرر کر دیے ہیں ان کو شریعت کے اوپر پیش کریں گے، اگر شریعت کے مطابق ہے تو قبول کر لیے جائیں گے، نہیں تو نہیں۔ ولیس ھذا موضع تفصیلها، کہتے ہیں یہ مقام جو ہے اس کی تفصیل کا نہیں۔ کافی بیع العبد وحریت المتعاقدین لیس بشرط لصحۃ العقد، کہتے ہیں متعاقدین کے وحریت المتعاقدین، متعاقدین کا آزاد ہونا لیست بشرط لصحۃ العقد، عقد کے صحت کے لیے کوئی شرط نہیں، غلام بھی عقد کر سکتے ہیں۔ فیجوز بیع العبد وشراؤه، لہذا غلام کی خرید و فروخت جائز ہوگی اذا كان مأذونا من قبل مولاه، جب آقا کی طرف سے اس کو اجازت ہو۔ وینطبق علیہ احکام الصبی المأذون حسب ما ذکرناه من قبل، کہتے ہیں اس کے اوپر بچے کے احکام، جو جس بچے کو تجارت کی اجازت ہو اس کے احکام بھی اس کے اوپر کیا ہوں گے؟ منطبق ہوں گے، حسب ما ذکرناه من قبل، بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا، اس بات کے بالکل شروع میں بچے کے احکام ذکر ہوئے نا۔ کما کان فی الصبی الممیز، جیسے کہ صبی ممیز کے، اچھا غیر انه لیس فی صحت بیعه خلاف الامام الشافعی، یہ اتنی سی بات ہے کہ بچے کے بیع کے صحت کے اندر کسی کا کوئی اختلاف، امام شافعی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ کما کان فی الصبی الممیز، جیسے کہ صبی ممیز کے بیع کے اندر، اچھا غلام جو معزون ہو اس کی بیع میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ صبی الممیز کے بارے میں امام شافعی کا اختلاف تھا، بس ان دونوں میں اتنا سا فرق۔ وإن معزونیت العبد تتقید عنده بما قیده المولى على رأی زفر والحنابلہ فی الصبی، دوسری بات یہ ہے کہ غلام کو اجازت دینا تتقید عنده، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مقید بنے گا بما قیده المولى على رأی، جس کے ساتھ مولا نے اس کو مقید کیا۔ پہلے گزر چکا نا بھائی، اگر مولا نے اجازت دے دی، مقید اجازت، کہ آپ صرف موبائل کا کاروبار کر سکتے ہیں، آپ صرف فلاں چیز خرید سکتے بیچ سکتے، کوئی دوسرا نہیں، تو پہلے گزر چکا اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اسی چیز کے اندر تجارت کرے، کسی اور کے اندر تجارت کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے کیا کہا تھا کہ مقید نہیں ہو سکتا، جب اجازت دے دی تو یہ اسقاط کے قبیل سے ہے، اور اسقاط کے قبیلے یہ اسقاط الحجر ہے، اسقاط الحجر یہ مقیدہ نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھ میں نہیں، یہ حضرات نہ کہتے ہیں علی رأی زفر والحنابلہ فی الصبی، جیسے کہ زفر اور حنابلہ کا مسلک ہے صبی کے اندر، کما سبق فی الفقرہ 55، جیسے کہ فقرہ 55 میں یہ بات گزر چکی کہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ ان کا جو اگر اس نے مقید اجازت دے دی تو وہ اجازت مقید رہے گی، اگر عام اجازت دے دی تو عام ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ بس اجازت دے دی
وہ مطلق اجازت ہوگی، عام اجازت ہوگی، وہ مقید نہیں کی جا سکتی. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ انہوں نے اس کو قیاس کیا تھا وکالت کے اوپر، اور ہم نے اس کو قیاس کیا تھا بلوغ الصبی کے اوپر. ٹھیک ہے، بلوغ الصبی کو مقید نہیں کیا جا سکتا، وکالت مقید کی جا سکتی ہے. لہذا ہر ایک کا مقیس نالے الگ الگ تھا، تو دونوں آگے الگ الگ مسالک بن گئے. چلیے آپ